پروگرام آپ کے نام اور میرے نام. او جھوم برابر جھوم ہو گئے مفتی جی. کیا مطلب ہے مفتی جی؟ مفتی جی مطلب یہ ہے شرارتیں کر رہے ہو. کیا ٹیٹو حرام ہے؟ میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہوں. آپ نے یہ کہاں بنایا ہے؟ یہاں. آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے. آنکھیں بند کیجیے. ٹٹورا مٹورا کیا کہہ رہی ہو؟ ٹیٹو جو آپ کے چہرے پہ لگ جائے تو چہرہ واللہ. جسم میں لگ جائے تو سبحان اللہ. مفتی جی برو اٹس ٹٹورا ٹیٹو بنا ہے. ان کی نماز بھی درست ہے, ان کا وضو بھی درست ہے, ان کا نہانا بھی درست ہے. میری شہزادی کے مطابق کسی نے جسم کے اوپر ٹٹورا مٹورا بنایا ہوا ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے. منہ کالا کرنے کے لیے آپ کو میں شہزادی کہہ رہا ہوں. جب میں جواب دیتا ہوں تو پھر آپ لوگ نہیں کرنا. اور جب نماز کا وقت آتا ہے کہ آپ خواتین دو نقطوں کے ساتھ آگے 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 آگے. ہاں ایسے کون سے چارمز ہیں آپ کے پاس؟ میری بہو بھی ہو. سچی میں؟ سلام 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 آداب آداب. ساتھ یہ بھی نمستے نمستے. گڈے خراب کرنے کے لیے. السلام علیکم ایوری ون. آپ دیکھ رہے ہیں جوان پاکستان اور میں ہوں آپ کی اپنی فریحہ فاروق. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی عبدالقوی. اب ان کا انٹروڈکشن میں کرواؤں تو وہ تو کوئی بات نہیں بنے گی, بیکاز کوئی بھی ورڈز جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ریلیجس اسکالر بھی ہیں, سوشل میڈیا کے کنگ ہیں, کمال انسان ہے. ایسی ایسی مزے کی باتیں کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور آج انہوں نے اسپیشلی وقت نکالا. تھینک یو سو مچ, آپ آئے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. مجھے کیوں نہیں آنا چاہیے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کی پھر آپ نے جس انداز سے مجھے دعوت دی, میں آپ کی دعوت کیوں قبول نہیں کرتا. میں فوراً اسلام آباد سے روانہ ہوا, آج آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. پروگرام آپ کے نام اور میرے نام دونوں کے نام. تھینک یو سو مچ مفتی جی. ابھی آپ نے میری ویڈیوز وائرل دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر لوگوں نے اتنی میرے ساتھ غلط باتیں کی ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلے تو ٹیٹو حرام ہے. اچھا, میں اور جو میرے ساتھ ہوسٹ تھے ہم نے نارملی بات کی نا, مجھے پتا تھا اس نے مجھے کہنا ہے ٹیٹو ہے, تو میں نے آگے سے کہا ہاں ہاں حرام ہے, اس لیے میں نے کہا تم نے یہی بات کرنی ہے نا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, کیا ٹیٹو حرام ہے؟ میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہوں؟ نہیں, پہلے تو جو لفظ آپ بول رہی ہو یہ چاچو کہہ رہی ہو یا کیا کہہ رہی ہو؟ ٹیٹو. اچھا, اس کے سپیلنگ کیا ہے؟ TATTOO. اچھا, اور آپ نے یہ کہاں بنایا ہے؟ یہاں. آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے. آنکھیں بند کیجیے. میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے نا. اچھا پھر ٹھیک ہے. آگے دیکھنے والے تو دیکھ لے کہ فتویٰ جو آ رہا ہے وہ کس حوالے سے آ رہا ہے. محترمہ بات یہ ہے, یہ اس کا آغاز جو ہے نا یہ ہوا ہے رشیا کی ریاستوں سے. تو آپ خوش ہوں گے کہ مفتی عبدالقوی دنیا کے حالات کو سمجھتا ہے. دنیا کے 54 ممالک میں گیا ہوں, 5 بر اعظموں میں گیا ہوں. اب وہاں جب میں جاتا تھا نا رشیا کی مسلم ریاستوں میں, آپ بھی الحمدللہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہو, اور جو آپ کے اس پہ اعتراض کرتے ہیں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جو 64 کروڑ مسلمان پڑا ہے, جن کے ہر مرد تقریباً اور ہر عورت کے یہاں ٹٹورا مٹورا کیا کہہ رہی ہو, ٹیٹو بنا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے بارے میں تو ان کے علماء نے اس طرح کی بات نہیں کی. آپ کے اوپر جو آدمی انگلی اٹھا رہا ہے, کیوں اٹھا رہا ہے؟ بات سنو, اس کی پوری میں نے ریسرچ کی ہے. مفتی عبدالقوی جو ہے ایک تحقیق کا نام ہے, ایک ریسرچ کا نام ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو نوجوان نسل ہو اس وقت آپ کی ضروریات کیا کیا ہیں, کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے چہرے پہ لگ جائے تو چہرہ جسم میں لگ جائے تو سبحان اللہ. پھر آپ کی جو شوق ہے وہ نئے نہیں ہے نا. یہ ساری باتیں رشیا کی ریاستوں سے آئی ہے. میں شرم الشیخ میں گیا, جتنی مسلم مجھے
مرد ملے عورتیں ملے سب کے جناب صورت حال یہ ہے کہ اس پر میں نے یہ ریسرچ کی. اب علمی بات کر رہا ہوں کیونکہ تم ایک بڑے خاندان سے ہو. ایک ہے مہندی جو ہمارے پرانے لوگ لگاتے تھے. ہم تو پھر جھنگ اور سرائکی کے لوگ تو جب دلہن تیار کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں مہندی لگاتے ہیں نا. اچھا مہندی کے باوجود ہماری جو بزرگ خواتین تھیں سب وضو بھی کرتی تھی, بالکل غسل بھی کرتی تھی, پھر نمازیں بھی پڑھتی تھی, حتیٰ کہ تہجد کی نوافل پڑھتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ہے ناخن کے اوپر وہ سرخ رنگ کی نیل پالش. مجھے تو آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ تو بہت خرچہ کرتی ہو ان پہ. دکھاؤ. آج نہیں ہے, پیسے ختم ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. مفتی جی پیسے نہیں تھے. اللہ کرے اس کام کے لیے تو نہ ہو. کیوں؟ جو فطرت ہے وہ فطرت ہے. یہ تو ہے. آج کے بعد میں تم سے وعدہ نہیں لیتا کیونکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں گناہ صرف یہ ہے کہ پیسے تم لگاتی ہو اس میں, اس کے اوپر لگاتی ہو پالش. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارا پروگرام ہونا ہے وائرل, اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کا ایک دیا ہوا نظام اس کے مطابق کہتے تھے کہ ان دنوں کے اندر عورت پالش لگا لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک کرے پھر اس کو صاف کر لے. ٹھیک ہے. تاکہ اب مانا کیا ہوا کہ اگر یہ آپ کا یہ کیا ٹٹورا ہے مٹورا ہے کیا ہے ٹاٹو مفتی جی ٹاٹو. اچھا جی یہ اگر ٹاٹو ہے مہندی کی طرح پھر تو ویل ڈن. ہاں نا, تمہارے لیے بالکل درست ہے. بس پھر ٹھیک ہے. اور اگر میں دماغ کروں الٹا پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ پالش کی طرح ہے, پھر میں نے اس پر پوری ریسرچ کی. پھر اس میں ریسرچ میں کیا ہوا, جن لوگوں کے یہاں بنے ہوتے تھے نا ٹٹورا ہاں ٹاٹو مفتی جی. اچھا ٹاٹو, جن کا ٹاٹو یہاں بنا ہوتا تھا نا ان کو میں کہتا تھا ذرا مجھے دکھاؤ, کیونکہ میں مفتی ہوں, تحقیق کر لوں گا, ریسرچ کر لوں گا, میرے اس بارے میں میری شہزادی پوچھے گی. تو میں نے دیکھا تو اس کے اوپر بال اگے ہوئے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مہندی کی طرح ہے, یہ ناخن پالش کی طرح نہیں ہے. کیسی مزیدار ہو گئی میں آپ کی. چلو آپ نہیں ہوئی, ہاں آپ کی طرح کروڑوں خواتین ہو گئی جنہوں نے ادھر ٹٹورا ادھر چاچو لگایا ہے, ادھر چاچو لگایا ہے, ادھر. اور اس کے بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ ٹانگوں کے اوپر اور ادھر ادھر ہر جگہ. وہاں کے رشیا کی مسلم ریاستوں میں یہ عام ہے, نارمل ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو ادھر ٹٹورا مٹورا لگایا ہے مفتی جی لگایا ہے تو یہ چونکہ مہندی کی طرح ہے, اس لیے آج آپ کے پروگرام کی وجہ سے ان تمام مسلم خواتین کے لیے جنہوں نے جسم پر کیا ٹیٹو بنایا ہے ان کی نماز بھی درست ہے, ان کا وضو بھی درست ہے, ان کا نہانا بھی درست ہے. اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. تھینک یو سو مچ مفتی جی. اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ ریسرچ دلائل اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہوا میں اڑی اڑی باتیں ریومرز زہر لگتی ہیں. مجھ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا تو میں اس کی پوری ریسرچ کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور دیکھو نا تم میرا شکریہ بھی تو ادا کر لو نا. کیوں؟ اس لیے کہ الکوہل کی بات ہو, اس ٹٹولو کی بات ہو, یہ ٹٹورا ٹوٹا بوٹا گیا لکھ کے سامنے رکھو تاکہ میں دیکھ دیا کروں. جب تم بولتی ہو تو میرے ذہن میں آتا ہے چاچو. تو مانا یہ ہے کہ میں جب ہر چیز کو میں نے دیکھو وہاں میں شرم الشیخ میں گیا نا تو خواتین نے مردوں نے بنایا ہوتا تھا تو میں توجہ سے اس کو دیکھتا تھا. تو جب اس کے اندر کے جسم کے بال نکل رہے ہیں ٹاٹو کی
وجہ Tattoo. تو معنی یہ ہوا کہ اس کی مثال مہندی کی طرح ہے. Exactly. جواب مل گیا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور آج کے بعد میرے پاکستان کے اندر اگر کسی طرح میری شہزادی کے مطابق کسی نے جسم کے اوپر ٹٹورا مٹورا بنایا ہوا ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے. سمجھ کر ویری نائس. ایک اور بات دیکھیں مفتی جی, ہم نے ایک شو کیا, وائرل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب لوگوں کو حسد آئی, نیگیٹیوٹی آئی, انہوں نے ہمیں بہت بری باتیں کی. حاسدین کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں تو عوامی آدمی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک ہے شہزادی, ان میں شہزادی میں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کو پتہ ہے میری قوم, آپ کی شہزادی. آپ کی میری شہزادی, انہوں نے یہ بات کی ہے. تو میں نے کہا مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس کے بارے میں آپ کو جو آج میں شہزادی کہہ رہا ہوں, وہ جو حسد کرنے والے ہیں, اعتراض کرنے والے ہیں, ان کا منہ کالا کرنے کے لیے آپ کو میں شہزادی کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو, بالکل ایسے ہی ہے. دوسرے کے بارے میں بات مت کرو, True. دوسرے پر انگلی مت نہیں اٹھاؤ. اٹھاؤ. آپ کے سینے میں کلمہ پاک ہے, جس کا نام فریہ ہو, اس کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کوئی بات غلط کی ہوگی, جو بات بھی کی ہوگی ٹھیک کی ہوگی. اور منافقین کی کیا سزا ہے کہ خود ہر کام غلط کرنا ہے اور دوسرے کے سانس لینے پہ بھی اعتبار. اچھا ایک اعتراض, ایک بات ہے مفتی جی, اب نہیں ہوں گی میں خوبصورت, ان لوگوں نے میری گندی گندی شکل کر کے مجھے کوجا کہا, مجھے اتنی بری, اب نہیں ہوں میں پیاری, میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا. آپ کو پیاری کون کہے گا؟ آپ کی امی, دل کا ٹکڑا. آپ کو کون کہے گا؟ آپ کے ابو. آپ کو کون کہے گا؟ مفتی صاحب جو آپ کے دادا ابو ہیں. بتائیں ان کو. میری اس شہزادی کے بارے میں اگر کسی نے ایسی بات کی جس سے قبلہ مفتی صاحب کا دل دکھا, تو اس کا جواب میری شہزادی پوتی نہیں دے گی, میں دوں گا. اور جب میں جواب دیتا ہوں تو پھر آپ لوگ نہیں کرنا, دلیری کے ساتھ رہو. مفتی عبدالقوی کے ساتھ کس طرح دلیری کے ساتھ میں کھڑا ہوں, آج پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. اور میں شہزادی کو مبارک دیتا ہوں کہ آج کے انٹرویو کے بعد پوری قوم مفتی قوی کے ساتھ ہوگی, اور مفتی قوی کی پوتی شہزادی کے ساتھ ہوگی. تھینک یو مفتی جی. مفتی جی مجھے یہ بتائیے, یہ جو ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے دارو والا, دارو ڈرنک, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ڈرنکس کا کیا سین ہے؟ 70% تک الاؤڈ ہے, وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کے اس ٹاٹو ماٹو کے لیے مسئلہ بتایا کہ دو چیزیں, اسی طرح جو مشروبات ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے الخمر جو قرآن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. شراب جو ہم کہتے ہیں, دارو جو ہمارے بر صغیر کے لوگ کہتے ہیں. اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے, ناٹ الاؤڈ. ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہو گیا. جس طرح کے ناخن پالش کا لگانا اور پھر وضو کرنا. ڈن ہو گیا. یہ جو الکحل ہے, یہ مجھ سے جو مسئلہ پوچھا تھا, یہ پوچھا تھا 12 اسلامی ممالک ہیں. واو, 12 اسلامی ممالک نے پوچھا. کدھر؟ نہیں, ان کا چیمبر آف کامرس, اوہ, ان کا پریزیڈنٹ, ان کا وائس پریزیڈنٹ, ان کا سیکرٹری جنرل, سارے تمہاری طرح سیانے تھے نا. انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتی قوی صاحب سے پوچھو. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے ان کا مسئلہ سنا, پھر میں گیا کہاں, ادھر وہ جگہ ہے ایک اسلام آباد میں, اللہ تمہیں بھی لے جائے, کوثر مارکیٹ, میری فیوریٹ ہے. ہاں ادھر عیسی چیز پہ بھی میں جاتی ہوں, پورٹر ہاؤس, کمال جگہ ہے, اب کول ہے. مانا یہ ہوا اس پروگرام کے وائرل ہونے کے بعد آج سے 5 دن بعد آپ بھی کوثر مارکیٹ, دادا بابا بھی کوثر مارکیٹ. ڈن.
تو وہاں مجھے کوئی 3 خواتین اور 3-4 نوجوان ملے. تو میں نے کہا کہاں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا مری والی فیکٹری میں ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے آسان کر دی. میں ان کے پاس گیا. افسوس یہ ہے کہ میرے ساتھ میری پوتی نہیں تھی, میرے ساتھ میری شہزادی نہیں تھی, میں اس لیے اکیلے گیا. میں نے سب دیکھا کہ گنے سے لے کے فریش جوس تک, ٹھیک ہے, کہاں کہاں کیمیکل ہے, کہاں گنے کا جوس ہے, ٹھیک ہے, کہاں آگے فریش جوسز ہے, کہاں جناب آگے پانی صاف پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ جیسے ناخن والا پالش اور چیز ہے, ہماری شہزادی کی اور رشیا کے روس کی ریاست کے مسلم خواتین کا یہ ٹٹورا مٹورا ٹیٹو مفتی جی, ٹاٹو اور چیز ہے. اسی طرح معنی یہ ہوا کہ الخمر یعنی شراب اور دارو اور چیز ہے, اچھا, الکوہل ہاں, اور چیز ہے. ہم نے کہا کہ جو نشہ آور چیز ہو وہ ایسے ہے جیسے ہمارے اردو بولنے والوں کا تمباکو والا پان. اچھا, اور اس کے ساتھ چونکہ آپ اور ہم تو ہے نا سرائکی خطے سے, نہ نسوار کھاتے ہیں نہ تمباکو والا پان کھاتے ہیں. اگر کھاتے ہیں تو میٹھا میٹھا پان کھاتے ہیں. تو وہ نسوار اگر حلال ہے, ناک والا شو یا منہ والا جو, تو پھر الکوہل بھی اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ آپ کی, میری اور پینے والی کی کھوپڑی ٹھیک ہے. جب گھومنے لگے تو حرام ہے. یہ جب قرآن تک کہہ رہا ہے. نہیں اگر گھوم رہا, اگر آپ نے پیا اور آپ کو ہوش ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں نا, ہمارے بڑے بڑے اردو بولنے والے مفتی عالم, وہ 5 پان بھی کھاتے ہیں تمباکو والے, ہاں نا, 6 بھی کھاتے ہیں, اور جب نماز کا وقت آتا ہے پھر کر کے پھینک کے اللہ اکبر نماز ٹھیک پڑھاتے ہیں. معنی یہ ہوا کہ ان کا دماغ ٹھیک ہے, توازن ٹھیک ہے, رکعتیں 4 پڑھانی تھی 4 پڑھا رہے ہیں. اگر میں نے 5 دفعہ اس کو استعمال کیا ہے, نسوار کو, دارو, تمباکو والے پان کو. اچھا, پھر تم ٹٹورو سے پالش پہ پہنچ جاتی ہو, پالش سے ٹٹورو پہ پہنچ جاتی ہو. اچھا بتائیں نا. اور بڑی بڑی ان میں سے 2 شخصیات فوت ہو گئی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. میں نے یقین کیا کہ جیسے ہی میں نے اس کو کھایا نا, ان کے ہاتھ سے کہا, میں نے کہا ذرا اپنی ڈبی سے نکالو تو صحیح. انہوں نے ڈبی کو یوں کیا, وہ کھل گئی, ادھر سے میں نے لیا, کھا لیا. اب 2-2.5 منٹ کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ چاچو کا مسئلہ ہے, ٹٹورو کا مسئلہ ہے, ٹاٹو کا مسئلہ ہے, شہزادی کا مسئلہ ہے. میں یوں کہہ رہا ہوں, او جھوم برابر جھوم ہو گئے مفتی جی, جھوم برابر. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب نے پہلی دفعہ کھایا ہے, تو اس لیے معنی یہ ہوا کہ میرے لیے وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سوچ نہیں کیا. اچھا, اسی طرح نسوار, آپ کو تو پتہ ہے نا کہ پٹھان میرے دوست ہیں, مجھ سے محبت رکھتے ہیں. ایک اور مزیدار بات سنا. وہ کیا؟ وہ آپ ہوتی ہیں خواتین. وہ کیا؟ خواتین کا معنی ہے مستورات, ٹھیک ہے. خواتین کا معنی ہے شہزادیاں. خاتون جو ہے وہ ایک کو کہتے ہیں, جس طرح آپ بیٹھی ہو, زیادہ ہو جاؤ تو پھر ہو جاتی ہے خواتین, یعنی 3 4 5. اسی طرح پٹھانوں کو کہتے ہیں خان, جب وہ زیادہ ہو جائے تو ان کو کہتے ہیں خوانین. کیا مطلب ہے مفتی جی؟ مفتی جی مطلب یہ ہے, شرارتیں کر رہے ہو. آپ کو انگریزی تو آتی ہے, اب عربی میں سکھاؤں گا نا, دادا پو نہیں ہوں. سکھائے نا. ہاں, خان کی جمع خوانین, خاتون کی جمع خواتین. خوانین میں نون کا 1 نقطہ, خواتین میں تے کے 2 نقطے. معنی یہ ہوا کہ آپ خواتین 2 نقطوں کے ساتھ آگے 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 آگے, اور خان پٹھان 1 نقطے کی وجہ سے پیچھے 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 پیچھے.
تو آج کے بعد آپ نے مجھے اپنی طرف سے انگریزی سمجھانی ہے, میں نے آپ کو عربی سناؤں گا اور سمجھاؤں گا. اسی طریقے پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے نشہ آور چیز, ٹھیک ہو گیا, اس کے اندر تمباکو والا پان بھی ہے, نسوار. پٹھانوں کی وجہ سے میں نے 3 دفعہ, انہوں نے بڑی اعلیٰ قسم کے, جس طرح وہ چلغم ٹائپ نہیں ہوتا, اس طرح اس کو بہترین اس میں ڈال کے کہا مفتی صاحب ادھر رکھو, اور آپ تو نو گئے. ٹھیک 1.5 سے 2 منٹ کے بعد تو ہونا تو معمولی بات ہے. ایسے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کی ٹانگوں میں طاقت بھی نہیں ہے, پتہ نہیں اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے. اب میرے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دماغ بھی اڑ گیا, طاقت بھی اڑ گئی, ہر چیز. لیکن پٹھان کتنے مزے سے کہہ رہے. ہاں, ٹالرنس ہے نا, ٹالرنس. اور اتنی مرتبہ کھاتے ہیں, 6 مرتبہ, 7 مرتبہ, 8 مرتبہ, 10 مرتبہ. اور پھر جب نماز کا ٹائم آتا ہے, ہاں. اسی طریقے پہ یہ جو ہے مسئلہ, اس کی میں پوری تحقیق کرتا ہوں. مجھے مری والی فیکٹری میں جانا ہو تو پھر, اور اگر مجھے شرم الشیخ میں یا رشیا میں جا کے خواتین اور مردوں پہ یہ لگا ہوا ہو چاچو کیا ٹٹا, تو اس کی بھی میں نے تحقیق کرتا ہوں, پھر بولتا ہوں. اس لیے لوگ مجھے سنتے ہیں, اسی لیے تو اتنی فین فالوئنگ ہے آپ کی, بہت زیادہ. اچھا ویسے میں نے ایک تھوڑی سی تحقیق کی تھی, آپ کی خواتین بہت زیادہ فینز ہیں. تو تالی بجاؤ نا. مگر ایک بات ہے, ایسے کون سے چارمز ہیں آپ کے پاس؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے مجھے فون کیا, مجھے پتہ نہیں تھا کون سی شہزادی مفتی صاحب سے بات کر رہی ہے, تمہیں میں نے ہر جملے پہ کتنا ہنسایا, مجھے عزت دی, بہت بہت آپ شفقت سے پیش آئے میرے ساتھ. اور میں نے کہا کہ تم میری پوتی بھی ہو, بالکل کہا, میری نواسی بھی ہو, بالکل کہا, میری بیٹی بھی ہو, بالکل. اور مفتی صاحب کے اب اس پروگرام کے بعد میری بہو بھی ہو. سچی میں فضا علی بن گئی دولہے والی, ہنا نیازی بن گئی دولہے والی, ڈاکٹر نبیہ بن گئی دولہے والی, عروسہ خان بن گئی دولہے والی, اب 5ویں بنے گی کون؟ میری شہزادی فریہ دولہے والی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی جی, کیونکہ خواتین جو ہیں بیوٹیفل تو ویسے ہی خدا نے ان کو کریٹ کیا ہوا ہے, آپ کو عورتوں میں ڈریسنگ کس قسم کی اچھی لگتی ہے؟ مطلب پرسنل چوائس ہوتی ہے نا. اب جیسے مجھے لگتا ہے کہ لڑکی سب سے زیادہ نفیس ساڑی میں لگتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تم نے جو مجھے 82 سے لے کے سن 2000 تک انڈیا کی فلم انڈسٹری کی ساری ساڑیاں یاد کرا دی ہے. سلام سلام سلام, آداب آداب, ساتھ یہ بھی نمستے نمستے. بالکل آپ نے صحیح ہے نا. فلم انڈسٹری کے اندر خواتین اور پھر ان کی ساڑی. تمہیں ایک مزیدار بات سناؤں, اللہ کرے تمہیں بھی ایسا خاوند ملے جیسے قبلہ مفتی صاحب ہیں. جب محترمہ اس زمانے میں جو نام تھے بڑے بڑے, اس میں ہیما مالنی, ایشو رائے, اور چھوٹے موٹے بہت سے, ان کی جب میں ساری دیکھتا تھا نا, ویسے میں کہتا تھا کہ بازار سے لیتا ہوں اور اپنی بیگم کو آ کے پہناتا ہوں. So sweet. تو ملتان میں میرے پاس ہو نا تو پورا بیگ بڑے پڑے ہیں, مکیش والی ساڑی, اور وہ جو تلے کا کام, اور میں کہتا ہوں کمال ہے. کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, چلو اللہ کرے یاد نہ آئے. اچھا, ہائی ہیل اسکول لگتی ہیں یا فلیٹ چپلیں لڑکیوں میں؟ میرے لیے اتنے مشکل الفاظ کہاں سے ڈھونڈ کے لائی ہو. اچھی والی جتی یا فلیٹ ہن کرنے پنجابی اچ گل دسو مینوں. بات یہ ہے, جب آپ کو اللہ نے قد بھی دی ہے, قامت بھی دی ہے, پھر تم یہ ٹیک والی جوتے کیوں پہنتی ہو؟ گڈے خراب کرنے کے لیے. نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں.
آپ کو اللہ نے آواز اچھی دی ہے, اگر کسی کی مت آپ آواز سے مال سکتی ہو, ضرور وہ جو جوتی ہے اس کی ٹیک ٹیک سے مارنی ہے. جو اللہ نے آپ کو قد و قامت دی ہے, اور یہ دم جو میری پوتی, میری سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ خواتین کی قد ہے. جو قد و قامت والی خاتون ہے, وہ جب مجھے پیغام میں نکاح دے, میں فوراً کہتا ہوں اوکے میں آیا. آج مجھے نا ادھر ہی آفس میں ایک ہے, وہ کہتا ہے ایک تو تم لمبی اوپر سے تم چوڑی ہو.